بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزيل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله طیبہ نو جان والے سن میریاں صداواں طیبہ نو جان والے سن میریاں صداواں طیبہ نو جان والے سن میریاں صداواں فریاد کردیاں نے بے چین نگاہاں فریاد کردیاں نے بے چین نگاہاں
جد مدینے طیبہ دے مسافر پہنچی تو جد مدینے روزے دیا تو نوی جد جالیاں سینے میری بھی حاضری لئی میری بھی حاضری لئی رو 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 کری دعا طیبہ جان والے سن میریاں صدا خوشبخت عاشقاں دا جس دم شمار ہووے خوشبخت عاشقاں دا جس دم شمار ہووے فگرست زائران دی در تیار ہووے کر دے اس ویلے کر دے اس ویلے تو پیش میرا نام طیبہ نو جان والے سن میریاں صداواں طیبہ نو جان والے سن میریاں صداواں اے ہو تمنا دل وچ جا پہنچا میں مدینے اے ہو تمنا دل وچ جا پہنچا میں مدینے شوق زیارتاں نے آتش پھیلائی سینے شوق زیارتاں نے آتش پھیلائی سینے تڑپاں دیاں مینوں تڑپاں دیاں مینوں طیبہ دیاں ہواں طیبہ نو جان والے سن میریاں صدا اے کاش جاگ جاون ستے نصیب میرے آقا اے کاش جاگ جاون ستے نصیب میرے آقا اے کاش جاگ جاون ستے نصیب میرے سد لڑ مدینے آقا حبیب میرے آقا نو جا کے رو آقا نو جا کے رو آقا نو جا کے رو سب حال دل سونا طیبہ نو جان والے سن میریاں
صداواں طیبہ نو جان والے سن میریاں صداواں فریاد کر دیاں نے بے چین نگاواں اور کڈی ابال دل دے چوکھٹ تے سر نو دھر کے کڈی ابال دل دے چوکھٹ تے سر نو دھر کے چوکھٹ تے سر نو دھر کے پلکاں تے موتیاں دا نذرانہ پیش کر کے پلکاں تے موتیاں دا نذرانہ پیش کر کے حافظ دیاں ویرو حافظ دیاں ویرو بخشا لویں خطاواں طیبہ نو جان والے سن میریاں صداواں بابا نو جان والے سن میریاں صداواں فریاد کر دیاں نے بے چین نگاواں آقا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بس کاش جاون سوتے نصیب میرے سوتے نصیب میرے صد لہج مدینے آقا حبیب میرے صد لہج مدینے آقا حبیب میرے کاش جاگ جاون سوتے نصیب میرے آقا کاش جاگ جاون سوتے نصیب میرے صد لہج مدینے آقا حبیب میرے آقا نو جا کے رو آقا نو جا کے رو سب حال دل سنا طیبہ نو جان سن میریاں صداواں فریاد کر
خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمایا آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من صلی علی الفا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. فرمایا جو مجھ پر 1000 بار درود پاک بھیجتا ہے جنت کے دروازے پر وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے گا. جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری میں سے ایک حدیث پاک ہم روزانہ سنا کرتے ہیں. آج ہم سنیں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی قوت کے متعلق جو بخاری شریف کی حدیث پاک. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس يعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الصدی ومنها دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال الدین. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے یوں پیش کیے جا رہے ہیں کہ ان سب پر قمیصیں ہیں کرتے. بعض کی قمیص سینوں تک بعض کی سینے سے نیچے اور میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا ان پر ایسی قمیص تھی جسے وہ گھسیٹ رہے تھے. صحابہ علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ فرمایا دین. وضاحت حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا بیان ہے جس میں آپ نے لوگوں پر مختلف مقدار کے لباس دیکھے. آپ نے لباس کی تعبیر دین سے فرمائی کیونکہ جس طرح لباس بدن کا ستر اور زینت ہے اس لیے دین دل و جان کے لیے ستر اور زینت ہے. جس طرح لباس مقام ستر کے لیے آڑ ہے اسی طرح ایمان بھی جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے. وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ میں 2 احتمال ہیں اس سے کم یا اس سے نیچے. پہلے احتمال کی بنا پر معنی یہ ہوگا بعض لوگوں کی قمیصیں سینوں تک بھی نہیں تھیں جبکہ دوسرے احتمال کی بنا پر معنی ہوگا بعض کی قمیصیں سینوں سے نیچے تک تھیں. دوسرے معنی کی تائید وہ روایت کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ بعض کی قمیص ناف تک تھی بعض کی گھٹنے تک بعض کی آدھی پنڈلی تک. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر فرمائی اس میں یوں ہے بعض کی قمیص سینوں تک بعض کی گھٹنوں تک بعض کی ٹخنوں تک تھیں. جو افراد خواب میں دکھائے گئے ان میں سب سے بڑی قمیص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کی گئی اور یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد دین ہے. تو معنی یہ ہوا کہ دین کی مضبوطی سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے. سوال حضرت عمر کا رتبہ زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر کا رضی اللہ عنہما؟ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا،
محض اس حدیث کی وجہ سے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر سے افضل نہیں کہا جا سکتا رضی اللہ عنہما۔ شارحین حدیث نے اس حوالے سے 3 وضاحتیں کی۔ اس حدیث میں صدیق اکبر کا ذکر ہی نہیں کہ ان کی قمیص کا کیا عالم تھا۔ نمبر 2، فاروق اعظم کی فضیلت کا بیان ہے، جبکہ صدیق اکبر کی فضیلت پر معنوی اعتبار سے متواتر احادیث موجود ہیں۔ نمبر 3، یہ حدیث خبر واحد ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے، اور اس اجماع کی سند نصوص شریعہ ہیں، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی افضل ہے۔ اس مفہوم کے الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ مختلف شروحات میں بیان کیا گیا ہے، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے اجماع کی مزید تائید ہوتی ہے۔ فوائد و مسائل۔ خوابوں کی تعبیر کا علم جاننے والوں ہی سے تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شان و عظمت و دینداری میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تیسری بات، عالم کے لیے جائز ہے کہ اپنے کسی لائق اور فاضل شاگرد کی تعریف کرے تاکہ لوگ اس کی فضیلت کو جان سکیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرے، لیکن یہ اس وقت جبکہ اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ اس شاگرد میں خود پسندی داخل ہو جائے گی یا اپنے عمل و فضل پر بھروسہ کر بیٹھے گا۔ آقا نے فاروق اعظم کی تعریف کی نا، تو استاد شاگرد کی تعریف کرے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر کب کرے؟ جب اس بات کا خوف نہ ہو کہ یہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا، اپنے عمل پر بھروسہ کر لے گا۔ چوتھی بات، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، اس پر شرعی احکام بھی جاری ہوتے ہیں۔ 5، بحیثیت مومن سب برابر ہیں، البتہ اعمال کے اعتبار سے ایمان والوں کے مقامات میں فرق ہوتا ہے۔ برکات رمضان کے سلسلے میں آج کا سوال ہے، لباس کی تعبیر دین سے کیوں کی گئی؟ لباس کی تعبیر دین سے کیوں کی گئی؟ کل کا سوال تھا نہر حیات کسے کہتے ہیں؟ اچھا، نہر حیات لکھنا بھی نہیں آتا ہم کو بھی، رے کے نیچے زیر ہے، بڑیے نہیں لگائیں گے، نہر حیات نہیں، نہر حیات، رے کے نیچے زیر۔ نہر حیات وہ جنتی نہر ہے کہ اس میں جسے غوطہ دیا جائے گا اسے زندگی مل جائے گی۔ درست جواب دینے والے عبدالحفیظ فیصل آباد، عبداللہ فیصل آباد۔ کل کا موضوع ہے ایمان سلامتی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کال، میسیج، کامنٹس کرنا چاہیں تو اس نمبر پر کر سکتے ہیں، 0310882067۔ جی، کال شامل کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مبشر ورحمۃ اطاری اللہ وبرکاتہ۔ جی، اپنی اور سے، یا سیدی، انسان اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں اور اپنے رویے میں مثبت تبدیلی کیسے لائے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں پازیٹیو ہی ہونا چاہیے، بی پازیٹیو، یعنی ہم مثبت سوچ رکھیں۔ اور ایک بڑا واقعہ زبردست ہے کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے سیب دو، تو بیٹے نے سیب کو ایک چک لگایا، ایک سمجھیں کہ اس کو بائٹ، اس کو کاٹ کے تھوڑا چک کر دوسرا سیب لیا، اس کو کاٹا اور پھر وہ سیب والد کو دیا۔ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پہلے خود کھانا شروع ہو گیا، باپ کو بعد میں دے رہا ہے۔ اس نے کہا ابو میں چکھ رہا تھا کہ میٹھا کون سا ہے تاکہ آپ کو میٹھا سیب پیش کرو۔ تو کسی کا ظاہر دیکھ کر ہم بدگمانی کر لیں کہ یہ اس وقت کیوں آیا ہے، یہ یوں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، یہ فلاں نے مجھے کیوں میسج کیا ہے، یہ فلاں اس سے کیوں کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی مثبت رہیں بھائی۔ تو اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنے کے لیے دیندار ہو جائیں ہم لوگ بھائی۔ بدگمانی حرام، جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔
اور جب اس طرح کی ہم یہ بدگمانی کے بارے میں سنیں گے، تجسس نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنی، مسلمان کو اچھا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ہے، اس کو بہتر سمجھنا ہے، تو خود ہی ہم پازیٹیو ہو جائیں گے، خود ہی مثبت ہو جائیں گے، سوچیں بھی مثبت ہو جائیں گی. اور جب ایمان والوں کا احترام، محبت دل میں آ جائے گی، ہم خود ہی پازیٹیو ہو جائیں گے. میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو حضور آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو. میں سب سے برا ہوں. اگر واقعی ہم یہ سوچتے ہیں، سوچنا بھی چاہیے، تو سارے اچھے ہیں مجھ سے بھائی، سارے اچھے ہیں، تو پھر کیوں ہم منفی سوچیں گے، نیگیٹو سوچیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین سیکھیں گے تو داخل ہوں گے نا. اور جو دین میں داخل ہیں یا داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مقصد یہ کہ باعمل ہیں یا باعمل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں. جو پازیٹیو ہیں ان کے ساتھ رہیں، ہم بھی پازیٹیو ہو جائیں گے. جو نیک ہیں ان کے ساتھ رہیں، ہم بھی نیک ہو جائیں گے. ہماری نیتیں بھی نیک ہو جائیں گی، ہمارے عمل بھی نیک ہو جائیں گے، ہمارا ظاہر بھی نیک ہو جائے گا، ہمارا باطن بھی نیک ہو جائے گا. پھر ہم اچھا سوچیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو دیکھا، کہا تیری بڑی عظمت ہے، مگر ایمان والے کی عظمت اور شان تجھ سے بھی زیادہ ہے. ارے بھائی، کعبے کی زیارت کے لیے ہم تڑپیں، ہم مچلیں اور لاکھوں روپے کا خرچ کریں اور جا کر اس کی زیارت کریں، اور مسلمان کا پیچھے ہٹو، اچھا. ارے بھائی یہ کیا انداز ہے؟ اس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اس کی عزت کریں، احترام مسلم سیکھیں، سلام میں پہل کریں، سلام کرے جواب دیں، چھینکائے جواب دیں، سلام کرے اس کو بہتر جواب دیں، اس کو ضرورت پڑے اس کی ضرورت پوری کریں. آئے تو اس کو محفل میں جگہ دیں، جی تشریف لائیں، آئیں تشریف رکھیے، بھائی کہہ کے بلائیں، اچھے نام سے بلائیں، اچھے القاب سے بلائیں. جب یہ ہمارا رویہ ہوگا، بیہیویئر ہوگا، تو انشاءاللہ وی ول پازیٹیو، پھر ہم پازیٹیو ہو جائیں گے، مثبت ہو جائیں گے. جی مزید فرمائیے گا. شاہ زیب بول رہا ہوں بھاولپور سے. حاج صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال معلوم کرنا تھا. سوال یہ ہے کہ حاج صاحب توبہ کے بارے میں کچھ بتا دیں. ایک انسان کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے لیکن پھر اس سے وہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ نت نت کیسی استغفار، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک جز ہے یہ. نت نت کیسی استغفار، توبہ کر لے ایک ہی بار، توبہ کر لے ایک ہی بار. حدیث میں ہے جو گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرتا ہے وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے. توبہ توبہ توبہ، اور وہی حرکت کر رہا ہے. ہاں جی، اوہو آپ نے صحیح کہا، سود تو توبہ استغفر اللہ. اسلام کی حالت میں ماں کے ساتھ گندا کام کرنا، توبہ 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 بہت. اور پھر وہی دھندا کر رہا ہے. کل رشوت، اوہو یہ تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینا اور دینا دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہے. توبہ استغفر اللہ. کل جا کے پھر اسی دھندے میں لگا ہوا ہے. ہاں واقعی عورتوں کو تانک جھانک کرنا، غیر عورت کو دیکھنا، یہ تو توبہ استغفر اللہ، آنکھوں میں جہنم کی آگ جھونک دی جائے گی. اور کل جا کے وہی دھندا کر رہا ہے. تو گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنا یہ اللہ سے مذاق کرنا ہے. توبہ استغفر اللہ. تو بندہ توبہ کرے، سچی توبہ کرے. اور یہ یاد رکھیں، کتنی بار توبہ کریں؟ ایک بار نہیں، 1000 بار، کروڑ بار، بے شمار بار. مگر جب بھی توبہ کریں سچی توبہ کریں. پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں. مگر توبہ کرتے ہوئے یہ خیال نہ ہو کہ توبہ تو یار کرتے رہتے ہیں، اب کیا کریں، گناہ تھوڑی چھوٹیں گے.
थप्पड़ मारा कि नहीं, माफ कीजिएगा, एक और मारा, माफ कीजिएगा जरा। ये क्या कर रहा है हरकत भाई, ये थोड़ी होता है अंदाज। फिर वो जो रख के देगा ना, फिर तुझे नानी याद आएगी। ये मिसाल समझाने के लिए दी जाती है। जब आप उससे सॉरी कर रहे हैं तो अपनी हरकत भी तो छोड़ेंगे ना। तो तौबा कर रहे हैं, तौबा क्या है? अपने गुनाह का इकरार कि हाँ या अल्लाह मैंने नाफरमानी की तेरी, शर्मिंदगी, शर्मसार हो, अन्नदुम तौबतुन, शर्मिंदगी तौबा है। और फिर अज़्म मुसम्मम, पक्का इरादा के अब नहीं करूंगा, तौबतुन नसूह कुरान ने कहा। वो क्या है? जैसे दूध थन से निकल आता है वापस पलट कर नहीं जाता, ऐसे ये गुनाह से पलट कर गुनाह से निकले और पलट कर गुनाह की तरफ ना जाए। ये सच्ची तौबा। तो जब भी तौबा करे, सच्ची तौबा करे, फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा करे, फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा करे। हमारे गुनाह जितने भी हैं तेरी रहमतों से कम हैं, मेरे जुर्म इससे जायद, ना मुझे हिसाब आए ना मुझे शुमार आए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मेरे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सच्ची तौबा से गुनाह माफ होते हैं। सच्ची तौबा बहुत इखलास के साथ की जाए, रब्बे कायनात गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। जितना गुनाहगार था वो उतने नेकुगार हो गया, जितने ज्यादा उसके गुनाह थे उतनी ज्यादा नेकियां हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जे मैं वे अमला वल्ले कुछ नहीं हो मेरे पल्ले पल्ले, जेवे का रहमत रब दी, बल्ले बल्ले बल्ले। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। शैतान कहता है तू तौबा करके क्या करेगा, तूने बाज तो आना नहीं है। शैतान को रख कर दें, को तुझे पता है मैं बाज नहीं आऊंगा। कितनी बार तौबा करेगा, तू गुनाह तो छोड़ नहीं पाता। न हो सकता है अब की बार मेरा रब मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। इमाम गजाली कहते हैं, शैतान कहता है कि तौबा का क्या फायदा। अरे भाई तौबा से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, अगर दोबारा गुनाह किया तो चले भाई, वो एक ही हुआ ना, पिछले तो माफ हुए अगर सच्ची तौबा थी। इमाम गजाली फरमाते हैं जब तू गुनाह नहीं छोड़ पाता तो तौबा क्यों छोड़ता है? भी गुनाह तो छूट नहीं रहा, तौबा छोड़ दी, क्यों छोड़े तौबा को भाई? अपने रब से तौबा करते रहे। और कहां जाएंगे अपने वो, किसके दर पर मैं जाऊंगा,
بھلا تو توبہ سے باز نہیں آنا چاہیے، توبہ سے رکنا نہیں چاہیے، مگر یاد رکھیے جب بھی توبہ کریں سچی توبہ کریں، پورے دل سے توبہ کریں۔ شیطان کہتا ہے توبہ کا فائدہ کیا؟ کیوں نہیں فائدہ؟ توبہ کرنا تو استغفار کرنا، توبہ کرنا یہ تو ثواب کا کام ہے، عبادت اور رب کی رضا ہے اس میں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال دی گئی جیسے کوئی جنگل میں ہے، اس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان ہے، وہ کسی درخت کے نیچے لیٹا سو گیا، جب اٹھا تو دیکھتا ہے کہ سواری بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ چلا گیا، بڑا پریشان ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اب ہر طرف جنگل ہے، سنسان ہے، ریت ہی ریت ہے، ریگستان ہے، اور کہتا ہے اب تو بھئی میں نے اس سناٹے میں مرنا ہی، اور کیا کرنا ہے۔ اب درخت کے نیچے اپنے ہاتھ پر سر رکھ کے سو جاتا ہے کہ بس اب مرنا ہی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی، کیا دیکھتا ہے کہ سواری سامنے موجود ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ حدیث میں مثال دی گئی بندے کی سچی توبہ پر رب تبارک و تعالی کو اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ رحمت دا دریا شیطان تجھے کہتا ہے کہ بھی توبہ کا فائدہ کیا ہے، میں پھر وہ توبہ پر قائم تو رہ نہیں پاتا، پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ تو شیطان کو یہ جواب دے کہ ہو سکتا ہے توبہ کرتے ہی مجھے موت آ جائے، پھر گناہ کا موقع ہی نہ ہو، تو توبہ سے رکنا نہیں چاہیے۔ اور میرا مالک بڑا مہربان ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، واللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم سچی توبہ نصیب فرمائے۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسیدی کرام حسن اختاری عرض کر رہا ہوں، چند سالوں سے یہ دیکھنے میں آیا آپ ہر عید کے اوپر عید الفطر جو ہے اس پہ آپ کوئی نہ کوئی کورس کرواتے ہیں، جس میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بڑی دور دور سے عاشقان رسول جو ہیں وہ اس کورس کو کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کئی اعتکاف کرنے والے بھائی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ پوچھنا تھا کیا اس دفعہ بھی آپ کوئی کورس کروا رہے ہیں؟ اگر کروا رہے ہیں تو کون سا کورس ہے، اور اس کورس کے اندر آپ کیا کیا سکھائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ الکریم بشرط صحت و زندگی اس سال بھی کورس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پہلی شوال سے ہوگا، چاند رات سے ہوگا، 7 دن کا ہوگا، اور نام اس کا رکھا ہے فیضان قرآن و نماز کورس۔ سبحان اللہ۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے مدرسین کے لیے قرآن ٹیچنگ کورس، اس کے تربیتی سیشن ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی بنیادی باتیں آسان اور جدید ماڈرن ٹولز کے ساتھ سکھانے کی کوشش کی جائے گی، پریزنٹیشن کے ساتھ۔ چند ایک موضوع عرض کر دیتا ہوں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کا تعارف، سبق پڑھانے یاد کروانے کا طریقہ، سبق سننے کا طریقہ، تجوید کی اہمیت، درست تلفظ کی پہچان، قرآن پاک غلط پڑھنے کے احکام، طہارت کے چند اہم مسائل، نماز کی شرائط، فرائض، نماز کا عملی طریقہ۔ کہ جی ہمیں تو نماز پڑھنا آتی ہے، بھئی آپ جب سنیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اعتکاف کے اندر
بہت سارے حلقوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سکھایا جاتا ہے، مگر بہت ڈیٹیل کے ساتھ واجبات، شرائط، فرائض، واجبات، پھر سنتیں، مستحبات، پھر مکروہات تحریمہ، مکروہات تنزیہہ وغیرہ وغیرہ بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ الکریم سکھانے کی نیت ہے۔ ناظرین کو بھی دعوت دیتا ہوں، حاضرین کو بھی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ بھائی۔ میری تو نیت انشاءاللہ میں یہ کورس کروں گا انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ کروانے کے بہانے کروں گا، در حقیقت تو کروں گا، بظاہر کراؤں گا۔ تو اچھا، اس میں پچھلے چند سالوں سے یہ ترکیب کرنے میں میری یہ نیت ہوتی ہے، ایک تو یہ کورس وغیرہ ہو جائے تفصیل کے ساتھ، دہرائی ہو جاتی ہے مسائل کی۔ سیکنڈ یہ کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر شوال میں عید کے دن کے بعد 6 روزے رکھے، پورے مہینے میں 6 روزے رکھے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کا یا زندگی بھر کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عید کے بعد نظام زندگی بدل جاتا ہے۔ اچھا، ہماری جو روزہ رکھنے کی روٹین ہے رمضان کی، عید کا ایک دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہم نے ایک دن چھوڑ دیا، اب 6 دن لگاتار وہ 6 روزے شش عید کے پورے کر لو بھائی، اسی روٹین سے جس میں ہم رمضان میں رہ رہے تھے، تو یہ زبردست ترکیب ہو جائے گی۔ اچھا، پھر جو ماحول میں آ کر، اعتکاف میں آ کر گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، برے دوستوں سے چھوٹتے ہیں، تو وہ استغفر اللہ پرانے دوست پھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، پھر تیرا چہرہ یہودیوں جیسا بناتے ہیں، آ جا، پھر تجھے شیطان کی طرح نچواتے ہیں، تجھے آ جا، بندر کی طرح تو بھی ناچ، استغفر اللہ، تو بھی الٹے دھندے کر لے، اللہ کو ناراض کرنے والے، رسول کو ناراض کرنے والے، قبر کو سانپ بچھوؤں سے بھرنے والے کام کر لے، آ جا۔ اب پھر عید کے بعد وہی رمضان کی روٹین ایک ہفتے تک قائم رہتی ہے نا، تو پھر ذرا قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بزرگوں کا قول ہے کہ 40 دن تک جو نیکی کو کرے اللہ پاک پھر اس نیکی پر اس کو استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم 10 دن کا کورس کر لیں بھائی، تاکہ 40 پورے ہو جائیں۔ جیسے ابھی الحمدللہ آپ فیضان مدینہ میں ہمیں سحری افطار ملتا ہے، تو کیا کورس کے دوران جو آپ روزے فرما رہے ہیں تو سحری افطاری ملے گی؟ اللہ رضا کے بھائی، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے کون سی مزدوری کرتے تھے، کون سا کار کرتے تھے، کون سی جاب کرتے تھے؟ اللہ رزق دیتا تھا نا، تو پھر وہ ہاتھی کو من، چونٹی کو کن دیتا ہے نا بھائی، سب کا مالک ہے، سب کا مولا ہے، تو وہ ہمارا خالق ہے۔ انشاءاللہ ان روزوں میں بھی سحری افطاری ملے گی، مل جل کر سحریاں افطاریاں کریں گے انشاءاللہ، وہی تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی کریں گے انشاءاللہ اذان فجر کے بعد انشاءاللہ الکریم۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، سارے آ جاؤ بھائی۔ کورس کے اختتام پہ کوئی سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا؟ بالکل دیں گے بھائی، سعید بھائی موجود ہوں گے ہمارے کورسز مجلس کی نگران، ان کی نگرانی میں انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے اور یادگار ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اچھا، کلوزنگ کی طرف جائیں بھی کیونکہ سحری کا ٹائم کم ہو رہا ہے۔ جو ہمیں فیس بک پر جوائن کیے ہوئے وقاص بھائی، عرفان بھائی، تحفہ کب دے رہے بھائی؟ کو تحفے والا کام بھی کرو نا۔ منیب اتاری دوست انتقال کر گئے، اللہ بخشش فرمائے۔ طلحہ تاری وعلیکم السلام۔ احتشام بھائی، اور بھی اسلام بھائی ہیں، موسیٰ بھائی، احمد رضا، عبد الخالق، حماد اتاری، دانش، علی بھائی، سکون کا وظیفہ، درود پڑھیں، نماز پڑھیں، عمر فاروق بھائی جی، مزید جو یوٹیوب پر ہیں، شاہد مقصود بھائی وعلیکم السلام، مغل وعلیکم السلام، بن امیر، بہادر شیر لودھی وعلیکم السلام، عبداللہ، کیسر فاروق، اشرفی، وسیم اکرم، سید سلمان ثاقب ماشاءاللہ، عرفان اتاری، محمد حسین، وسیم اکرم یو پی ہند سے ماشاءاللہ، سمی جٹ،
ایمان کی سلامتی، اللہم آمین۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اب فوراً اب اس سحری کی طرف بڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، اولاد کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ اور چین نصیب فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اللہم آمین۔ صلو علی